سماعت کریں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سبحان اللہ میرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبتی یہ کس نے جلایا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبتی یہ کس نے جلایا سویرے سویرے لیا دل سے میں نے جو نام محمدی لیا دل سے میں نے جو نام محمدی بڑا لطف آیا سویرے سویرے لیا دل سے میں نے جو نام محمدی بڑا لطف آیا سویرے سویرے خبر جل کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا سویرے سویرے ذرا بولو سبحان اللہ خبر جل کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا سویرے سویرے مبارک ہوئے آمنہ بھی کہ تم نے مبارک ہوئے آمنہ بھی کہ تم نے بڑا اوج پایا سویرے سویرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نعرے کے جواب دیتے رہیے کم سے کم زور نہیں کر سکتے کم سے کم نعرے کا جواب دیجیے گا ذرا بولے سبحان اللہ ہمارے نبی سے پہلے 1,24,000 کا مبیش نبی آئے دنیا میں اکثر نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی تھی سبحان اللہ کہ آئے گا آخری پیغمبر آئے گا آخری نبی آئے گا آخری اللہ کا محبوب آئے گا وہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اے 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 جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی ماں کے یہاں تو ماں کی قسمت بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے کائنات کا سب سے حسین اور سب سے بڑا قسمت والا جس ماں کی گود میں آیا ہوگا اس ماں کی بلندیوں کو عالم کیا ہوا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ خبر دل کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا سویرے سویرے مبارک ہوئے آمنہ بھی کہ تم نے مبارک ہوئے آمنہ بھی کہ تم نے ذرا درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك خبر جل کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا سویرے سویرے مبارک ہوئے آمنہ بھی کہ تم نے بڑا اوج پایا سویرے سویرے اور بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے تیرے
کری تھے یہ کہہ کے سنتی تیرے روضہ پاک کی میرے آقا زیارت کیوں کرتے ہیں یہ کہہ کے سنتی خدا نے محمدی کو معراج کی شب خدا نے محمدی کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے خدا نے محمدی کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے۔ اور ایک مرد مومن مسلمان کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ ملاحظہ فرمائے اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی یہ کس نے جگایا سویرے سویرے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی یہ کس نے جگایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بستی کے نوجوانوں یہ یاد رکھنا کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا کسی کو نہیں بنایا اتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی کہ جو ایک بار دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہتا تھا سبحان اللہ۔ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تشریف لے کر آئے دنیا میں تو حضرت آمنہ نبی کی ماں سلام اللہ علیہا جب نبی کے چہرے پر نظر پڑی تو نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کبھی روتی تھی کبھی مسکراتی تھی سبحان اللہ۔ مسکراتی اس لیے تھی کہ اللہ نے خوبصورت کتنا دیا ہے بیٹا اور روتی اس لیے تھی کہ ابا کا انتقال جب پیٹ میں 2 مہینے کے ہی تھے تو انتقال ہو گیا تھا کہ اگر آج ابا عبداللہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ اللہ نے بیٹا کیا دیا ہے چاند کا ٹکڑا دیا ہے اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ نے دیکھا تو کہا دیکھ کر اتنا خوبصورت بچہ آج تک میری نظروں نے نہیں دیکھا اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب میرے نبی کو دیکھا حلیمہ سعدیہ نے تو دیکھ کر کہا آمنہ کیوں کہتی ہے اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا آمنہ مجھ سے پوچھ میں مختلف قبیلے آبادیوں بستیوں میں جاتی ہوں قسم رب کعبہ کی اتنا خوبصورت تو بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا جتنا کہ اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے دادا حضرت عبد المطلب جب انہوں نے سنی گفتگو تو سن کر کہنے لگے اپنے پوتے کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہا آمنہ تو کہتی ہے اتنا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا نہیں حلیمہ تو کہتی ہے اتنا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا نہیں ارے تم نے دیکھا کیا ہے صرف مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے مجھ سے پوچھو میں مختلف قبیلے آبادیوں بستی شہروں میں جاتا ہوں تجارت کے لیے عراق لبنان شام جاتا ہوں میں نے بڑے بڑے خوبصورتوں کو دیکھا ہے قسم رب کعبہ کی اتنا خوبصورت بچہ تو مجھے عبد المطلب نے نہیں دیکھا ہے جتنا اللہ نے مجھ کو پوتا عطا فرمایا ہے سبحان اللہ۔ ہائے 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 اتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی جب انہوں نے دیکھا تو کہا ہم نے نہیں دیکھا اور جب ان کی گفتگو ہوئی تو میرے رب نے جبریل سے کہا جبریل تو بھی تو کہہ دے کہ تو نے بھی دیکھا ہے جبریل امین نے کہا آمنہ حلیمہ عبد المطلب تم کہتے ہو میں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا مجھ جبریل سے تو پوچھو میں نے حضرت آدم کا زمانہ دیکھا
حضرت یوسف کا زمانہ دیکھا، حضرت موسیٰ کا زمانہ دیکھا، عیسیٰ کا زمانہ دیکھا، بڑے بڑے خوبصورتوں کو دیکھا. قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا لم ارا مثل محمد. میں نے کائنات کا چپا چپا چھان والا ہے، محمد کی طرح کائنات میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، کسی کو نہیں دیکھا ہے، کسی کو نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا توجہ قریب کریں. حضرت عبد المطلب، آمنہ، حلیمہ، جبریل نے جب دیکھا تو کہا اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. میرے رب نے فرمایا، میرے رب کی مشیت نے کہا ارے تم سب کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، تم کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، مجھ بنانے والے خدا سے تو پوچھو کہ تم نے دیکھا کس لیے نہیں ہے، تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب کی مشیت نے کہا آمنہ، حلیمہ، عبد المطلب، جبریل ارے تم ساتھ دیکھتے تب جب میں محمد کی طرح کسی دوسرے کو پیدا کرتا، کسی دوسرے کو پیدا کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس کہ جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروں رو جہاں نہیں، کروں کیا کروں رو جہاں نہیں، کروں کیا کروں رو جہاں نہیں. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جنہیں دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جنہیں دیکھنی ہو جنت. کیسے وہاں کے دن ہے، کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا. اب یہاں سے بڑی پیاری بات نبی کے میلاد کے تعلق سے بتا کر اور میں اپنے موضوع کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں گا. میرے نبی کی حقیقی بیٹی ایک تھی، میرے حضرت حلیمہ سعدیہ کی حقیقی بیٹی ایک ہی تھی جس کا نام تھا حضرت شیمہ. سبحان اللہ. بمختلف روایات 9 یا 12 یا 17 سال کی عمر تھی اور میرے نبی کی عمر شریف صرف 6 مہینے کی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر جب لے کر پہنچی تو یہ جو کم عمر کی بچیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، اس عمر کی بچیاں گھروں میں جب بچے آتے ہیں، بھتیجا آئے یا بھانجا آئے یا بھائی آئے، تو یہ 10-12 سال کی جو عمر کی بچیاں ہوتی ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے کیا بات ہے عمر تھی ان کی. اور اس عمر میں اکثر و بیشتر بچیاں اپنے سینے سے بچوں کو لگاتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہے اپنی سہیلیوں میں، پڑوسیوں میں دکھانے کے لیے، سہیلیوں میں کہ دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل، میری بیٹی شیمہ کا یہی معاملہ تھا کہ میری نظر بستی اور میرے بیٹے محمد کو سینے سے لگا کر حضرت شیمہ پہاڑ بستی میں چلی جاتی تھی. سبحان اللہ. بستی میں چلی جاتی تھی اور کتنی محبت کرتی تھی نبی کریم سے حضرت شیمہ، کتنا پیار کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا پیار کرتی تھی. حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب قبیلے کی سہیلیاں آتی تھی تو ساری سہیلیاں ان کے اپنے اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو لے کر آتی تھی تو آپس میں سب کمپرمائز کرتی تھی کہ میرا بھائی سے بڑا خوبصورت ہے، میرا بھائی بڑا ہینڈسم ہے، سب سے خوبصورت میرا بھائی ہے. لیکن فرماتی حلیمہ جب میرے بیٹے محمد کو لے کر شیمہ جاتی تھی تو وہ ان کی سہیلیاں کہتی تھی ہوگا جس کا بھائی ہوگا خوبصورت، ہوگا جس کا بھائی ہوگا ہینڈسم، اپنے اپنے بھائیوں کو ہٹا لو اس لیے کہ شیمہ کا بھائی محمد آ رہا ہے. شیمہ کے بھائی محمد کا جواب نہیں ہے، محمد کا جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت شیمہ فرماتی ہے اس وقت میں میری بیٹی شیمہ میرے بیٹے محمد کو لوری سناتی تھی، لوری سناتی تھی. یہ لوری سنانا میرا مقصد ہے. لوری کیا ہوتی تھی؟ آج کی مائیں بھی لوری سناتی ہیں اپنے بچوں کو، آج کی بہنیں بھی اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں.
آج کی مائیں بھی اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں. ہمارے اسلاف کی مائیں جب اپنے بچوں کو لوری سناتی تھی تو لوریوں میں گانے نہیں، ٹی وی نہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیت سناتی تھی، قرآن کریم پڑھ کر سناتی تھی، یا یاسین سورہ اخلاص سلام شریف پڑھ کر سناتی تھی، یا نعت مصطفیٰ سناتی تھی. جب بچے روتے تھے، پریشان کرتے تھے بچے، تو رات کی تاریکی میں میری بہن اپنے بچے کو لے کر اپنے آنگن کے چکر لگاتی تھی اور اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر یہ کہتی تھی کہ میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وہ مالک ہے سب کا وہ بخشے گا سب کو، وہ مالک ہے سب کا وہ بخشے گا سب کو، برا کہتے کہتے بالا کہتے کہتے. ذرا لگ کر بولے سبحان اللہ. حضرت شیمہ فرماتی ہے، حضرت علیمہ صاحبیہ بیان فرماتی ہے کہ میری بیٹی شیمہ میرے بیٹے محمد کو لے کر جب اپنے قبیلے کی سہیلیوں میں جاتی تھی تو ان کے درمیان گنگناتی تھی. وہ اپنی سہیلیوں سے کہتی تھی، اپنی سہیلیوں سے کہتی تھی، اپنی ہم عمر سہیلیوں سے کہتی تھی کیا؟ آدھا اقیلم تلدہ امی ولیس من نسل ابی و امی. سبحان اللہ. اس طرح بولے لے کر سبحان اللہ. آدھا اقیلم تلدہ امی ولیس من نسل ابی و امی. حضرت شیمہ فرماتی ہے، حلیمہ فرماتی ہے کہ شیمہ یہ کہتی تھی اے میرے قبیلے کی سہیلیوں سنو سنو، آدھا اقیلم تلدہ امی، یہ بھائی محمد میرا یہ سگا بھائی نہیں ہے، یہ میری ماں جایا بھائی نہیں ہے، نہ میری چچی نے اپنے پیٹ سے اس کو پیدا کیا، نہ میرا خالہ زاد بھائی ہے یہ، نہ تایا زاد بھائی ہے یہ، نہ چچا زاد بھائی ہے یہ، میرا خون کا رشتہ کچھ بھی نہیں. فرماتی ہے حضرت شیمہ لیکن میری بیٹی کی اے میری سہیلیوں، اس کے باوجود بھی میں اپنے بھائی محمد سے اتنی محبت کرتی ہوں، اتنا پیار کرتی ہوں کہ اپنے قبیلے کی ساری بکریاں اپنے بھائی محمد کی ایک مسکراہٹ پر قربان کر دوں. کہہ کر بولو سبحان اللہ. ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. ذرا مل کر پڑھیں آپ بھی. یہ کوئی شاعر کا لکھا کلام نہیں ہے، یہ نبی کی بہن شیمہ کا وہ کلام ہے جو بچپنے میں میرے نبی کو لوریاں سنا سنا کر سنایا کرتی تھی. سبحان اللہ. ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. میرے ساتھ شریک ہو جائیں آپ کس ربا نام ہے. ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. حضرت شیمہ عرض کرتی ہے نبی کریم کو لوریاں سناتی ہے، کہتی ہے ابق لنا محمدا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا امرادا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اس کا مطلب بھی بتا دوں ذرا بولے لے کر سبحان اللہ. حضرت شیمہ عرض کرتی ہے مولا اے زمین کو بنانے والے، اے آسمان کو بنانے والے، تو نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، دریا و پہاڑ کو بنایا، جمادات کو بنایا، حیوانات کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، شمس و قمر کو بنایا، پوری کائنات کو بنانے والا تو ہی تو ہے مولا. اب قلنا محمدا، تم میرے لیے، میری بستی والوں کے لیے، میری ماں حلیمہ کے لیے، میرے قبیلے کے لیے، پوری جہان والوں کے لیے میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، سلام
मत रखना। और अर्ज करती है मौला हत्ता राहू या फिया मुरदा, ए पाक परवरदिगार तू मेरे भाई मोहम्मद को इतनी जिंदगी अता फरमाना, इतनी जिंदगी अता फरमाना, इतनी जिंदगी अता फरमाना, और मुझे इतनी जिंदगी देना कि जब मेरा भाई मोहम्मद जवान हो तो मैं अपने भाई मोहम्मद को हालत जवानी में देखूं। रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना, रब्बाना या रब्बाना, रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। अब्तिलना मुहम्मदा, अब्तिलना मुहम्मदा, सुम्मा अराहु सय्यदम मुसव्वदा। रब्बना या रब्बना, रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। हर बहन अपने भाई के लिए दिल में ये तमन्ना रखती है क्या, जब मेरा भाई जवान हो ना तो मैं भी अपने भाई को जवान देखूं, जवान देखूं। बहनों के अपने अपने नजरियात तखय्युलात होते हैं, लेकिन नबी की बहन नबी को गोद में लेकर क्या तखय्युल मानती थी। आए हाय हाय, गोया के अब से 1500 साल पहले सुन्नियों का अकीदा बयान कर रही है। सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। क्या कह रही है? सुम्मा अराहु सय्यदम मुसव्वदा, सुम्मा अराहु सय्यदम मुसव्वदा, मैं अपने भाई मोहम्मद को जवान देखूं। सुम्मा अराहु सय्यदम मुसव्वदा, फिर मेरे भाई मोहम्मद को ऐसी सरदारी अता फरमाना, ऐसी सरदारी अता फरमाना, ऐसी सरदारी अता फरमाना कि सरदारों का सरदार बनाना। सुभान अल्लाह, सरदारों का सरदार बनाना। गोया वो कहना चाह रही है कि मेरे भाई मोहम्मद को ऐसी सरदारी अता फरमाना जो न आदम को मिली हो, जो न लूत को मिली हो, जो न शीश को मिली हो, न सुलेमान को मिली हो, जो न ज़करिया को मिली हो, जो न हजरत याकूब को मिली हो, जो न हजरत दानियाल को मिली हो, जो न हजरत मूसा को मिली हो, जो न ईसा को मिली हो, जो न अगलों को मिली हो, जो न पिछलों को मिली हो, जो न जमीन पर रेंगने वालों को मिली हो, ना जो आसमान की बुलंद